محترم صحافی حضرات، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ بلوچستان مختلف اقوام و قبائل پر مشتمل ایک ایسا صوبہ ہے جہاں صدیوں سے رہنے والی اقوام ایک دوسرے کی روایات، اقدار اور عقائد کا احترام کرتے ہوئے انتہائی پرامن، برادرانہ اور بھائی چارگی کے ماحول میں زندگیاں گزار رہی ہیں۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہے ہیں اور آئندہ بھی غم اور خوشی میں ساتھ رہیں گے۔ یہ صوبہ اپنی روایات، بھائی چارگی اور رواداری کی وجہ سے پورے ملک میں مثالی صوبہ ہے۔ ہماری روایات، مہمان نوازی، بھائی چارگی کی مثالیں دوسرے صوبوں میں دی جاتی ہیں، جبکہ اسی طرح اس صوبے کے اقوام و قبائل حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کر ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ عزیز صحافی حضرات، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ اس صوبے کی اپنی مخصوص روایات اور اقدار کی وجہ سے بلوچستان ایک خصوصی شناخت ہے، تو اسی روایات میں اس صوبے میں خواتین کو انتہائی عزت اور احترام بھی شامل ہے۔ مختلف اقوام و قبائل ایک دوسرے کی خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں۔ اس صوبے میں خواتین کی احترام کا یہ مقام ہے کہ اگر کسی کے قتل کے مقدمے میں مخالف فریق صلح کے لیے جاتے ہیں تو کسی خاتون یا خواتین کو میڑ کا حصہ بنا لیتے ہیں اور فریقین خاتون کی چادر کے صدقے خون تک معاف کرنے پر راضی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم ہر مقام پر خاتون کو اہمیت دے کر اپنی روایات و اقدار کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری روایات اور ہمارے اقدار نے آج تک ہماری قومی و قبائلی تشخص کو زندہ رکھا ہے، جبکہ اکثر مواقع کے دوران ہماری خواتین نے انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہوئے ہماری نسلوں کو ان کے قومی اور قبائلی اقدار سے آگاہ رکھنے کی ذمہ داری بھی اچھے طریقے سے انجام دی ہے۔ محترم صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند روز قبل صوبے کی قومی، قبائلی اور مذہبی اقدار کی بدترین پامالی کا ایک واقعہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سب کے علم میں آیا اور تسلسل کے ساتھ کئی اندوہناک واقعات کی ویڈیوز وائرل ہوتی گئیں۔ ان ویڈیوز میں جس سفاکی و بربریت کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا، اس سے شاید آپ سمیت صوبے کا ہر شخص شوق کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اسی طرح ملک بھر کے دردمند اور انسانی اقدار پر یقین رکھنے والے خواتین و حضرات پر قیامت گزر رہی ہے۔ یہ ویڈیوز نہیں تھا بلکہ صوبے کی قومی، قبائلی اور مذہبی اقدار کا جنازہ تھا، جسے بڑی بے شرمی کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا اور اب وقت آنے پر معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ یہاں اس امر کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس سے قبل بلوچستان یونیورسٹی کا المناک واقعہ بھی الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں پھیل گیا تھا، جس کی حقیقت اور حقائق کو عوام کے سامنے لانے، ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کے لیے تحقیقاتی کمیٹیاں قائم کی گئی تھیں۔ اس واقعے کی رپورٹ اور حقائق عوام کے سامنے نہیں لائی گئی۔ اس واقعے میں ملوث مجرموں کو صوبے کے عوام کے سامنے بے نقاب نہیں کیا گیا، جو صوبے کے تمام افراد، اقوام اور قبائل کے لیے باعث تشویش عمل ہے۔ محترم صحافی حضرات، ویڈیو اسکینڈل کے ذمہ داران کے خلاف رپورٹ درج ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں کچھ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں۔ ویڈیوز کو فرانزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے، جبکہ کیس کی تفتیش کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT بھی بنا دی گئی ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ ویڈیو اسکینڈل میں سامنے آنے والی بچیوں کے علاوہ بھی بڑی تعداد میں خواتین متاثر ہو چکی ہیں، جو بوجہ قومی و قبائلی اقدار، خوف اور اپنی عزت کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ان متاثرین میں صوبے کے تمام اقوام سے تعلق رکھنے والی اقوام کی بچیاں شامل ہیں۔ ملزمان شاید انتہائی با اثر ہوں اور وہ کیس پر اثر انداز ہونے کی شاید ہر ممکن کوشش کریں، مگر یہ عہد ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم انہیں صوبے کی عزتوں کا جنازہ نکالنے کے جرم میں سزا دینے کے لیے قانون کا سہارا لیں گے اور اس کیس کے ذریعے ملزمان کو عبرت کا ایسا نشان بنائیں گے کہ آئندہ کسی کو صوبے کی بچیوں کی عزتیں پامال کرنے سے قبل 1000 مرتبہ سوچنا پڑے۔ اس سلسلے میں ہمیں وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو، مشیر داخلہ میر ضیاء لانگو، IG بلوچستان، DIG پولیس، SP انویسٹیگیشن اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے تعاون اور یقین دہانیوں پر اعتماد کرتے ہوئے توقع کرتے ہیں کہ یہ کیس پر مٹی نہیں ڈالا جائے گا۔ محترم صحافی حضرات، ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں، اس میں خواتین کی بے حرمتی،
انسانی حقوق اور خواتین کے عزت کی پامالی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ہمیں خواتین کی بے بسی بھی دکھائی دیتی ہے جو ہمارے قومی، قبائلی اور مذہبی اور معاشرتی اقدار کی بدترین تحقیر و توہین کے ارتکاب کا باعث بنا ہے۔ اس اہم مسئلے کو انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے سیاسی، مذہبی جماعتیں، خواتین کے حقوق کی تنظیمیں، وکلاء، انسانی حقوق کی تنظیمیں، دانشور، سول سوسائٹی، طلباء و طالبات، تاجر برادری، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھرپور اور فعال کردار ادا کریں۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ درندہ صفت اشخاص مقدسات کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ان پر توہین مقدسات کا مقدمہ بھی درج کر کے قانون کے مطابق سزا دلائی جائے۔ عزیز دوستوں، یہ اتنا سفاک اور بربریت پر مبنی فعل ہے کہ اس کی الفاظ میں مذمت کرنا کافی نہیں، بلکہ ملزمان اتنے بااثر ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ تفتیش کے عمل پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیس کی تفتیش کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم کے علاوہ کم از کم ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل جوڈیشل انکوائری کمیشن بنائی جائے، جو اس واقعے کی ہر پہلو سے انکوائری کر کے ان تمام کرداروں کو بے نقاب کریں جو اس گھناؤنے عمل میں شریک جرم ہیں، اور تحقیقاتی عمل کے دوران تمام کرداروں سے تحقیقات کی جائیں تاکہ ملزمان کو عبرت کا نشان بنایا جا سکے۔ محترم صحافی حضرات، یہ کیس واقعے کی وجہ سے پورے صوبے کے اقدار پر سوال اٹھتے ہیں۔ اس کی شفاف تحقیقات اور ملزمان کو انجام تک پہنچانے کے ذریعے ہم عوام کا اعتماد قانون اور نظام انصاف پر بحال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر اس واقعے پر بھی مٹی ڈالی گئی تو یقین کریں کہ اس کے بعد عوام کا اعتماد اداروں، حکومتوں اور عدالتوں سے اٹھ جائے گا۔ ہمارے پاس عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے یہ ایک ایسا کیس ہے جس پر کام کر کے ہم متاثرین اور عوام دونوں کو انصاف کی فراہمی کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ ہمیں بالکل مطمئن ہے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے، لیکن ہم صرف چاہتے ہیں کہ کیونکہ ملزم بااثر ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ کسی بھی طریقے سے ان پہ اثر انداز نہ ہو۔ پھر ان کے دوسرا یہ ہے کہ انکوائری سے یہ ہوگا کہ جو بھی چہرے ان کے پیچھے ہے، چاہے وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، انہیں ایکسپوز۔ ہم نے کسی خاص قوم قبیلے کا نام ہم نے نہیں لایا، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ تو اس مسئلے میں یہ جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ کافی ویڈیوز ان کے پاس ہے جو کہ مختلف قوم و قبیلے سے تعلق رکھنے والوں کی ہے، لیکن میرے خیال میں اس شہر کے اس ماحول میں ہم بلیم کسی قبیلے کو، کسی قوم کو بالکل نہیں کریں گے، اسی لیے تو ہم نے کسی کا نام یہاں پہ نہیں لیا، بلکہ آج اسی قبیلے کے ایک محترم آئے تھے، ہمارے یہاں آئے تھے، یوسف خلجی صاحب ہمارے پاس آئے تھے، میٹنگ ہوئی تھی ہماری اس کے ساتھ۔ تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس حالات میں کسی کا قوم قبیلے کا نام لیں، یہ ایک انسانی معاملہ ہے۔ اس حوالے سے ایک نکتہ یہ ہے کہ خلجی چونکہ اس کے نام میں شامل ہے، اس کے بغیر اس کی شناخت بہرحال زیادہ واضح نہیں ہے، اس لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ، وإلا اس کا خود انہوں نے، ان کے قبیلے کے بزرگوں نے انہیں ڈسون کیا ہے کہ ان کا ہمارے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں۔